وسلم he was extra cautious. بڑی احتیاط کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک جگہ جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن گزر جاتے تھے. کچھ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے, اپنی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لینا. بلکہ 3 دن مہینے انہیں گھر پہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی آگ جلتی نہیں تھی. ایمیجن گھر میں آگ نہ جلے, وہاں پہ کچھ نہیں پک رہا, یعنی وہاں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا ہے. جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, دیکھا ایک کھجور گری پڑی ہے, اس کو اٹھایا, کھانے لگے لیکن نہیں کھایا اور چھوڑ دیا. آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے منی میٹرز, رائٹ. آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا. بائی دا وے, جس کو نہیں پتا, یہ ہر وینسڈے کو ہم لوگ فرام 8 to 9 کرتے ہوتے ہیں. شاید نیکسٹ وینسڈے سے ہم لوگ اس کو 7:30 to 8:30 کر لیں, کیونکہ نماز بھی ہوتی ہے بیچ میں, اور ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کرتے ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم بات کریں گے منی کے حوالے سے, دا فک آف ارننگ اینڈ اسپینڈنگ. پیسے کمانے کس طرح سے ہیں, پیسے خرچ کس طرح کرنے ہیں, انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ دس سیشن brief انشاءاللہ تعالی, because خیر الکلام من قل ودل, the best of speech is the one which is short and precise. اور یہ ٹاپک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بہت لمبا بولا جائے, کچھ پوائنٹرز دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کلیئرٹی مل جائے. پہلی بات تو یہ بات جان لیں کہ جو شخص, جو بھائی, جو بہن اپنی زندگی میں محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا, اس کے اخلاق کیسا ہے, اس کی سیکرٹ لائف کیسی ہے, اس کے فائنانسز کیسے ہیں, اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے, ڈفرینٹ اسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی کے بارے میں وہ جانچتا رہتا ہے, جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے. اینڈ ہی پانڈرز اوور ہز فالٹس, وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یعنی محاسبہ از حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اپنا محاسبہ, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا لو, اس سے پہلے تمہیں اکاؤنٹیبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرایا جائے. اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس دنیا میں, یعنی اپنے اعمال, اپنے نا ذرا اپنے ٹیچر بن جائے, اپنے ایگزامینر بن جائیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں, واللہ انشاءاللہ تعالی ہز ایمان از کمپلیٹ اینڈ ہی از پریپیئرنگ فار دا آخرہ انشاءاللہ تعالی. ہمیں اپنے آپ کو کوشن میں رکھنا ہے. وی ہیو ٹو بی کاشیس اباؤٹ آور گلانسز. ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, ہم کیا سن رہے ہیں, ہم کیا پہن رہے ہیں, ہماری سیکرٹ لائف کیسی ہے, اور ہمارے پبلک ڈیلنگ کیسی ہیں, ہمارے فائنانسز کیسے ہیں, ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنے منہ میں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں, اپنی اولاد کے بطن میں یعنی پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. دس از آر ٹاپک. کن ورع تکن اعبد الناس. بی کاشیس اباؤٹ دا فائنانسز. ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ انہی سے ابو ہریرہ سے کہا کہ اتق المحارم تکون اعبد الناس. اے ابو ہریرہ, تو میں 4 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں, ان کو پکڑ لینا. اور پہلی نصیحت کیا کہ محارم سے, گناہوں سے بچ جانا. تکون اعبد الناس, تم گناہوں سے بچ جاؤ اور فرائض پہ عمل کرو. تکون اعبد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں بن جاؤ گے. اس حدیث میں اللہ نے 4 ایڈوائزز کی, جس میں ہم پہلے بھی بات کریں گے. اتق المحارم تکون اعبد الناس, کہ گناہوں کو اور حرام کو چھوڑ دو, تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے. اور کن وارعن تکن اعبد الناس, اور کوشس کو اپناؤ, یعنی احتیاط برتو, تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was extra cautious, بڑی احتیاط کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک جگہ جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن گزر جاتے تھے, کچھ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے, اپنی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لینا. بلکہ 3 دن مہینے انہیں گھر پہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی آگ جلتی نہیں تھی. ایمیجن گھر میں آگ نہ جلے, وہاں پہ کچھ نہیں پک رہا, یعنی وہاں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا ہے. جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, دیکھا ایک کھجور گری پڑی ہے, اس کو اٹھایا, کھانے لگے لیکن نہیں کھایا اور چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں, لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها. کہتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ صدقہ کا مال ہے, مسلم ٹریجری کا مال ہے, بیت المال ہے, یا کسی کے صدقہ کا مال ہے جو کہ نبی اور آل نبی پہ حرام ہے, تو میں یہ کھا لیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ, جن کو کھانے کو مل نہیں ہے, کچھ کھجور نیچے زمین میں پڑی ہوئی ہے, تو انسان کھا لے, پی لے, کیا اس میں مسئلہ ہے. نہیں, ورع, cautious. لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها. اگر مجھے خوف نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کا مال ہے,
میں اس کو کھا لیتا. آپ صحابہ کو دیکھ لیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ بلکہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لایا کرتا تھا, اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو, اور وہ کھا لیتے. لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے, تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا, اور وہ تھوڑا سا ہی تھا, بالکل ہینڈز فل. تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آیا. تو نے کہا بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں کافر تھا, جب میں مسلمان نہیں تھا, تو میں کہانت کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک بندہ ایک بیوقوف میرے ہاتھ چڑھ گیا, اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں سی خبریں بتا دیں, اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا, اینڈ ہی واز امپریسڈ. تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے, تو مجھے وہ ملا, تو مجھے اس نے دیے, تو میں نے وہ اس سے کچھ خریدا اور آپ کو لا کے دے دیا, اور آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اور ابوبکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال رکھنے والے, جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں, کہتے ہیں اف لک, تم پہ تف ہو, تم پہ افسوس ہو, تم نے مجھے کیا کھلایا, تم نے مجھے قتل کر دیا, یعنی میں نے جو کھانا کھا لیا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, کیا کیا, اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وامٹ آئے, اور وامٹ کی, اور پھر مزید پانی منگوایا اور پانی پیا تاکہ مزید وامٹ آئے, اور پھر منہ کو اندر ڈالا, اور ہی انڈیوسڈ وامٹنگ اگین اینڈ اگین, حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا, اور آپ جو ہے وہ ویک اور کمزور ہو گیا, آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کی, اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء. اللہ اکبر. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی معافی یا ابوبکر؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا, مجھے معاف کر دے, ان پہ میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء, جو میرے وینز میں اور انٹسٹائنز میں چلا گیا اور جو میں نہیں نکال سکا, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے تو معاف کر دے. اور ہم لوگ اور جی کماؤ جہاں سے آ رہا ہے, خیر ہے جی صدقہ میں دے دیں گے, حج پہ چلے جائیں گے اسی مال سے, لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے. اللہ اکبر. یہ کون سا دین ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے؟ They didn't do it to compensate حرام انکم, کہ نیکیاں مسجد میں جانا, حج کرنا, لوگوں کو افطاریاں کرانا. آج کل لوگ ان کو, یہ اللہ کی فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, اور وہ آج کا دور ہے کہ پرواہ ہی کوئی نہیں, چاہے کسی فضول سی چیز سے آ رہا ہے, چاہے ایزی منی, بس پیسہ آنا چاہیے. ورا ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے. خواتین, ایک عورت اللہ اکبر اپنے ہسبینڈ کو روزانہ صبح اٹھ کے بولا کرتی تھیں اور نصیحت کیا کرتی تھیں, اور کہتی تھیں اتق اللہ فینا وفی رزقنا, اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں. فإنا نصبر على جوع والعطش ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار, کہ ہم بھوک اور پیاس پہ صبر تو کر لیں گے, لیکن ہم جہنم کی آگ پہ اور جبار کے غضب پہ صبر نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یا اللہ, یہ دعا کو یاد کر لیں, اس دعا کو یاد کر لیں. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال صرف عطا کر, اور ہمیں غنی کر دے اپنے فضل سے. ہمارے لیے بس حلال کافی ہو, ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے, نہ ہی ہمیں کمانا ہے وہ حرام.